سخاوت، بھائی فلانے، بھائی فلاں، یا بیٹے کو کہے وہ پیارے بیٹے بات سنو، بچے بات سنو، کہتے ہو نا؟ اور جب آپ کو کسی پہ ناراضگی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اوے یعقوب، کہتے ہیں نا؟ تو اللہ نے یہاں پر جو کلمہ اختیار کیا وہ کیا؟ یا ایھا النبی۔ ہم پرانے سارے قرآن میں اٹھا کر دیکھتے ہیں اللہ نے جہاں بھی نبی کو پیار سے پکارا، سبحان اللہ، جہاں بھی پیار سے پکارا وہاں کیا؟ یا ایھا الرسول، سبحان یا ایھا النبی، اے رسول محترم، اے نبی پیارے، سبحان، اے پیارے نبی۔ یہ نہیں کیا اوے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی، سبحان، وگرنہ ماننا پڑے گا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، یہاں بھی کیا؟ اوے نبی، اپنی جنانیاں نو کہہ دیں، کہ یہاں یہ بات کہی نہیں کہی، کیونکہ پکارا ہی پیار سے، اے پیارے نبی، یا ایھا النبی، اے پیارے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اللہ، وبناتک، اپنی سب بیٹیوں سے کہہ دو، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہروں کو، اپنے سروں کو بڑی چادروں سے ڈھانپے رکھا کریں، اس کا کچھ حصہ اپنے چہروں پہ ڈالے رکھا کریں۔ اللہ، باہر کیف بات ختم۔ یعنی جہاں پکارا پیار سے پکارا، سبحان تو اللہ، یا ایھا النبی سے پکارنا جھنک ہوئی، جھڑک ہوئی، پیار ہوا۔ یا ایھا النبی لما تحرم، یا ایھا النبی لما تحرم، تو اس کو کیوں حرام کر دیتا ہے، تو اس کو کیوں حرام قرار دیتا ہے جو میں نے حلال کر دیا ہے اللہ، تجھ پہ، تو اسے کیوں حرام کرتا ہے؟ تو یہ جھنک نہیں بلکہ پیار ہے، اور اس چیز کا اظہار ہے، اور قیامت تک کے لیے گواہی ہے کہ جہاں اللہ حکم دینے والا ہے وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکم دینے والا ہے۔ سبحان اللہ، جہاں اللہ کا حکم چلتا ہے وہاں محمد رسول اللہ کا حکم چلتا ہے، جہاں اللہ کا ارادہ چلتا ہے وہاں محمد رسول اللہ کا بھی ارادہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ لدڑ شریف، حضور سرکار سید دلشاد حسین رحمت اللہ علیہ، لجپال لجپال۔ جہاں اللہ کا حکم چلتا ہے، جہاں اللہ کا حکم چلتا ہے۔ مجھ سے ایک بندے نے بحث میں شامل ہو گیا، بحث برائے بحث، مناظرہ نہیں، بحث برائے بحث، بلا وجہ آ بیل مجھے مار۔ میں نے اسے کہا بھائی بات سنو، اللہ شارع حقیقی، لیکن اللہ نے یہ اپنی پاور جو ہے شارع ہونے کی یہ ڈیلیگیٹ کر دی محمد رسول اللہ کی طرف، ڈیلیگیٹ کر دی۔ ڈسٹرکٹ سیشن جج کے پاس موت کا پروانہ دینے کا، حکم نامہ دینے کا حق ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ موت کے پروانے کا حکم کون دے سکتا ہے؟ سیشن جج، سیشن جج۔ اب ایڈیشنل سیشن جج جو ہے اس کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ موت کے پروانے کا حکم دے سکے۔ ایڈیشنل سیشن جج کے پاس یہ قوت جو ہے، یہ طاقت جو ہے، یہ سیشن جج کی ڈیلیگیٹڈ ہے، عطا کردہ ہے، عطا کردہ ہے۔ کس کی طرف سے؟ اب ایڈیشنل سیشن جج جو فیصلہ لکھتا ہے وہ کس کے بہاف پہ لکھتا ہے؟ سیشن کے بہاف پہ۔ تو بھائی ہم یہی تو بات کہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں کس کے بہاف پر کہتے ہیں؟ طاقتیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ کی، طاقتیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ، شارع ہونے کی طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی نے دی ہے۔ کس کو عطا کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ،
جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہو۔ اب یہ فانتہو کا صیغہ جو ہے امر کا ہے، فانتہو۔ یار تواڈے کول موبائلاں نے تنگ کیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو فانتہو، تم سب باز آ جاؤ، کس سے؟ جس سے رسول تمہیں روک دے۔ تو اللہ ارادہ کیا رسول کی طرف اور رسول نے ارادہ کیا اللہ کی طرف۔ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اللہ کی طرف، اللہ کا ارادہ رسول کی طرف، اللہ کا رخ رسول کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ اللہ کی طرف۔ ہم مسلمانوں کا رخ اللہ کے رسول کی طرف۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے صدیق ہونے کا خطاب نہیں دیا، اللہ نے صدیق ہونے کا خطاب نہیں دیا۔ صدیق ہونے کا خطاب کس نے دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب حضور نے خطاب دیا تو بندہ یار زندگی کی کسی حصے میں جھوٹ بول سکتا ہے نا، بول سکتا ہے بندہ، زندگی کے کسی حصے میں جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب اس سے دوسری ایک جو بات ہمارے سامنے آ گئی، اس کا مطلب کہ حضور جانتے تھے، حضور جانتے تھے کہ میرا دوست ابو بکر زندگی کے کسی حصے میں جھوٹ نہیں بولے گا، اسی لیے اسے صادق نہیں کہا، صدیق کہا۔ جی غور کرو، اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی آنے والے وقت کو جانتے تھے، ابو بکر کی ساری زندگی کو جانتے تھے کہ 12 ہجری تک ابو بکر جو ہے جھوٹ نہیں بولے، اپنی زندگی کے آخری لمحے تک جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اسی لیے کیا کہا؟ صفت دائمی سے کہا کہ صدیق۔ اس کا مطلب اللہ کا نبی جو ہے وہ غیب کو جانتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا اللہ کی طرف، اللہ نے ارادہ کر لیا نبی کی طرف۔ جب انہوں نے ارادہ کیا اللہ کی طرف اور اللہ نے ارادہ کیا ان کی طرف، تو اللہ نے جو کچھ تھا کس کو عطا کر دیا؟ مرید کا بھی یہی حال ہے۔ آپ کیوں مرید ہوئے؟ سوال پھر وہیں پہ آ گیا۔ ابو بکر صدیق مرید ہوئے کس کے؟ حضور نبی سے، حضور کی طرف ارادہ کیا، حضور کو ارادہ دیکھ کر پھر اللہ کی طرف ارادہ کیا، حضور کا ارادہ دیکھ کر پھر اللہ کی طرف ارادہ کیا۔ حج میں حضور جو ہے اگر ایک جوتا اتارتے ہیں اپنا، تو صحابہ کرام جو ہے اپنا جوتا اتار لیتے ہیں۔ اللہ اللہ، حضور نے ایک جوتا اتارا، سبحان، ایک جوتا آپ اپنا اتارتے ہیں کسی وجہ سے، تو صحابہ کرام اپنا جوتا اتار لیتے ہیں۔ اللہ سبحان، واہ ماشاءاللہ۔ پوچھا بھائی تم نے کیوں جوتا اتارا؟ اللہ، یا رسول اللہ آپ نے جو جوتا اتارا، سبحان اللہ، سبحان، واہ ماشاءاللہ، آپ نے جو جوتا اتارا، اللہ، کہ ابھی مجھے تو کچھ حاجت تھی جوتے کے نیچے، خارج کیا کسی چیز کی، کیا کہ حضور ہم نے بس آپ کو دیکھا جوتا اتارتے، ہم نے جوتا اتار لیا۔ اللہ اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ارادہ کس کی طرف؟ اللہ کے اور اللہ کے رسول کا ارادہ کس طرف؟ اور اللہ کا ارادہ کس طرف؟ بھائی بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ مرید، ارادہ کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرید، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ بھوک لگی ہے، ختم نہ کر دی؟ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ارادہ کیا حضور کی طرف، حضور نے ارادہ کیا اللہ کی طرف، صحابہ کرام نے ارادہ کیا کس کو دیکھ کے؟ حضور کی طرف، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ حضور کے ارادے کے ساتھ انہوں نے اپنے ارادے کو ملایا،
جب اپنے ارادے کو ملایا تو صحابہ کا ارادہ اللہ کے ساتھ براہ راست ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب حضور کے ساتھ ارادہ ملایا تو وہ ارادہ کس کے ساتھ ہو گیا؟ پھر میں غور کرے اس بات پہ. اللہ نے ارادہ کیا دنیا بنانے کا، افلاک بنانے کا، کائنات بنانے کا، کس کی طرف؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. حدیث میں نے بیان کر دی، حدیث قدسی ہے، لولاک لما وما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے، لولاک لما وما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے افلاک نہ پیدا کرتا. اب اللہ نے ارادہ کیا حضور کی طرف، اللہ. حضور نے ارادہ کیا اللہ کی طرف، صحابہ نے ارادہ کیا مسلمان ہونے کے بعد کس کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کیوں ارادہ کیا؟ تو کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے مسلمان نہ ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے لیکن اہل ارادہ نہ ہوئے. مسلمان ضرور ہو گئے لیکن اہل ارادہ نہ ہوئے. تو اہل ارادہ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ ارادہ کرنے والے ہوں. کس کی طرف ارادہ کیا؟ آپ نے صرف ایک ہی ارادہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ارادہ کرنے کے بعد جو حضور کی سنتیں ہیں، دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے گزرے، مدینہ سے نکلے، سانڈنی پر سوار ہیں، تو ایک جگہ جا کے انہوں نے اپنا سر ایسے کر کے نیچے کیا، اپنا سر نیچے کیا. ساتھی جو ساتھ تھے انہوں نے پوچھا حضور یہاں پر آپ نے اپنا سر نیچے کیوں کیا؟ کہ چھوڑو اس بات، نہیں حضور ہمیں بتائیے یہاں پر سر کیوں نیچے کیا آپ نے؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک درخت تھا، ارادے کی بات کر رہا ہوں، ارادے کی بات کر رہا ہوں. یہاں ایک درخت تھا، اس کی ایک ڈال، اس کی ایک شاخ، اس کی ایک ٹہنی نیچے کی طرف بڑی ہوئی تھی. حضور جب اس کے نیچے سے گزرے تو اس شاخ سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے سر کو نیچے کیا. آپ نے اس شاخ سے بچنے کے لیے اپنے سر کو نیچے کیا. میں نے بھی اتباع سنت میں اپنے سر کو نیچے کیا. اللہ اکبر سبحان. یہ ہے ارادہ، یہ ہے ارادہ. کس کی طرف؟ یہ ہے مرید ہونا. کس کی طرف؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جہاں سے گزرے، جہاں حضور نے استراحت فرمائی وہاں پر بیٹھے، جہاں حضور لیٹے وہاں وہ لیٹے، جہاں حضور نے خیمہ زن ہوئے وہاں پر خیمہ زن ہوئے. تو مجھے یہ بتائیے کہ حج ہے کیا؟ اسلام کی سب سے بڑی جو عبادت ہے حج، حج ہے کیا؟ تو میں ایک ہی بات کہوں گا کہ حج جو ہے، حج جو ہے یہ میری محبوب کی اداؤں کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حج اور کچھ نہیں. آپ حج میں پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہی دعائیں پڑھیں جو مسنون دعائیں ہیں تو حج کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان. حج اور کچھ نہیں. حج میرے محبوب کی اداؤں کا نام ہے، میرے رسول کی اداؤں کا نام ہے، اللہ کے رسول کی اداؤں کا نام ہے. سبحان اللہ. جہاں حضور بیٹھے وہاں پر بیٹھے. حضور نے وقوف عرفات فرمایا تو وقوف عرفات عبادت بن گیا، حج کا اہم رکن بن گیا، حج کا اہم حصہ بن گیا. اگر وقوف عرفات چھوڑ دے حج نہیں ہوگا. اہل حضور سے پہلے جو اہل کفار تھے، کفار مکہ تھے یا دوسرے لوگ تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب سورج ڈھلنے لگتا، عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے جب سورج آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ اس وقت عرفات سے نکلتے تھے اور کہاں جاتے؟ مینا کی طرف. حضور نے فرمایا ہم اس وقت نہیں نکلیں گے، بیٹھ جاؤ دعائیں کرو اس وقت، اللہ کے حضور میں اس وقت دعائیں کرو. ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، ہم ہر وہ کام کریں گے جو اہل کفار کے الٹ ہوگا، اہل کفار کے عمل کے برعکس ہوگا. یہاں سے نہیں نکلنا.
اور جو مغرب سے پہلے نکل گیا اس کا وقوف عرفات نہیں ہوتا. جو نکلا ہے یہ میں اس لیے اصل میں اس طرف میں چل پڑا حج کی طرف. کچھ لوگ دوست حج کی طرف جا رہے ہیں, سبحان چلو ان کی تربیتی کیمپ ہی صحیح. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وقوف عرفات جب سورج غروب ہو جائے, بھائی نماز نہیں پڑھنی, یہاں پہ نماز نہیں پڑھنی. نماز فرض ہے, وقت اس کا معین ہے, وقت متعین ہے. کب پڑھنی ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے. بس نماز نہیں پڑھنی ادھر. کیوں؟ حضور نے نہیں پڑھی وہاں پر. اللہ اللہ اللہ. اس کا حکم کہاں پر ہے قرآن میں لکھا؟ کہیں لکھا؟ کہیں نہیں. کہاں پر پڑھنی ہے؟ کیوں پڑھنی ہے؟ جمع بین الصلاتین جو ہے وہ کیوں کرنا ہے؟ دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا ہے آپ نے, مغرب اور عشاء کو. رات کو آپ 11 بجے پڑھ لیں, 12 بجے پڑھ لیں, 1 بجے پڑھیں, 2 بجے پڑھیں. جمع بین الصلاتین رات کے کسی حصے میں پڑھیں, آپ کی وہ نماز اسی طرح سے ہے جیسے آپ نے مغرب کے وقت میں ادا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. راستے میں نہیں پڑھنی, راستے میں نہیں پڑھنی. اللہ. حضور جب مینا سے نکلے, حضور جب مینا سے نکلتے ہیں تو وقوف مزدلفہ نہیں فرماتے. صحابہ کا خیال تھا کہ شاید مزدلفہ میں رکیں گے. کیوں؟ اہل کفار کا اور اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ پہلے مزدلفہ میں رکا کرتے تھے, پھر عرفات جاتے تھے. حضور سیدھے وہاں سے عرفات گئے. کیوں گئے ہیں؟ ہم کیوں عرفات جاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عمل رسول. ہمارا ارادہ کس طرف ہے؟ کس کی طرف ہے؟ حضور کی طرف. چلے آگے چلے. پھر اس کے بعد آپ عرفات سے نکلتے ہیں, مزدلفہ کی طرف آتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر آ کے